آپ کو کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی گرجا میں ہر قوم کا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کسی فقیر درویش کے بارگاہ میں جائیے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، پارسی، جین، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کا بھکاری، ہر کوئی آپ کو وہاں نظر آئے گا، منتیں مانگتے ہوئے، مرادیں مانگتے ہوئے، لنگر بانٹتے ہوئے، قوالیاں سنتے ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ تو جانتا ہے انسان کا وجود کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ 2 بار انسان کی شرمگاہ سے ہو کے گزرا، اس کے بعد وہ پیدا ہوا۔ اللہ معاف کرے، آج کل میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، مگر آج کل پیروں کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ نظام اولیاء چینل پیش کرتا ہے روشنی تصوف کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ محبوب الہی، حضور خواجہ سید فضل احمد نظامی صاحب قبلہ، نظامی دولہ، سبحان اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ تمام لوگوں کو عرس حضرت سید شیخ موسیٰ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے روحانی تصرفات ہیں کہ میں یہاں پر آج حاضر ہو گیا، ورنہ میرا آج بھوپال میں مجھ کو رہنا تھا اور کل تک یہی پروگرام تھا، مگر بزرگان دین کا کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کے روحانی تصرفات ہوتے ہیں کہ مجھ کو کھینچ کے یہاں پہ لے آئے۔ آپ لوگوں کی خواہش بھی تھی، اس ناچیز کو یہاں پہ آپ کا حکم تھا کہ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہو جاؤں، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ہندوستان ہم سبھی جانتے ہیں صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے، بڑے بڑے صوفی بزرگ اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اس سرزمین پر آئے اور اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اور خدمت خلق کو اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور انہی بزرگان دین نے پھر وہ مقام حاصل کیا کہ تصوف کی تاریخ میں ان کا نام قیامت تک کے لیے ایک مثال بن کے رہ گیا۔ تصوف موٹے طور پہ اگر میں بات کروں، کیونکہ بہت لمبی پھر اس میں ایک بحث ہے تصوف کی، موٹے طور پہ تصوف 2 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی، اس رب کائنات کی عبادت، اور دوسری اس کی مخلوق کی بے لوث خدمت۔ تصوف انہی 2 چیزوں کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ اب اس میں بہت سی شرائط ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو تو کیسی ہو؟ اس پاک پروردگار کی عبادت جب ہو تو نہایت انکساری اور عاجزی کے ساتھ، کہ اس پاک پروردگار کے آگے بہت ہی حقیر اپنے آپ کو سمجھ کر، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، یہ سمجھ کے اس کی عبادت کی جائے تو اس کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور جب اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اس کے بندوں کی خدمت کی جائے، تو پھر ایسی خدمت کی جائے کہ پھر اس خدمت کا کوئی صلہ حاصل کرنے کی امید نہ ہو کہ فلاں بندے کی میں اس وقت کچھ مدد کر رہا ہوں تو سیوا کر رہا ہوں تو آگے چل کے مستقبل میں بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ اگر یہ دل میں طلب رہے تو پھر وہ کوئی خدمت نہیں۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ میں اپنے کسی پڑوسی کی خدمت کر رہا ہوں، کچھ سیوا کر رہا ہوں، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات و برادری کیا ہے، تو پھر وہ خدمت نہیں، وہ ختم کر دیا آپ نے اپنی خدمت۔ یہی اولیاء کرام کا پیغام رہا ہے اس سرزمین کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تصوف کی دنیا کے ایک بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ دیکھیے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کا دل کبھی خواہشات سے خالی نہیں رہتا، کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لالچ طلب اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ حضور نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم تو ایسا ہے کہ اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں تو بھی اس کے دل میں یہ لالچ رہے گا کہ کاش مجھے تیسری بھی مل جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں انسان کے صرف 3 دوست ہیں، جس میں سے صرف ایک ہی دوست اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ ایک دوست اس کے رشتہ دار
دوسرا اس کی مال و دولت اور تیسرا اس کے اعمال. صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. اور یہ جو تیسرا دوست ہے یہی وہ دوست ہے جس کی پرورش ایک پیر اور ایک مرشد کرتا ہے. اس کے اعمال کہ بندہ کس طرف جا رہا ہے, اعمال کیسے ہیں, یہ کام ایک خانقاہ کا ہے, ایک پیر کا ہے, وہ رہنمائی کرے گا کہ کہیں ادھر ادھر کہیں بھٹک تو نہیں رہا. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ محمد اور آل محمد کو صرف اتنا رزق دینا کہ اس کے روح اور جسم کا جو ایک تعلق ہے وہ برقرار رہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. کیا بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی پڑھیے, تابعین کی زندگی پڑھیے. حضرت طاؤوس ایک تابعی ہیں, بہت سخت تھے ان معاملات کے اندر, درس دیا کرتے تھے لوگوں کو. ایک وقت ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکڑ کے چل رہے ہیں. وہ بات ان کو پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا اے عمر, تو ایک انسان ہے اور اس سرزمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے, تو جانتا ہے انسان کا وجود کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. وہ 2 بار انسان کی شرمگاہ سے ہو کے گزرا, اس کے بعد وہ پیدا ہوا. حضرت طاؤوس فرماتے ہیں جب وہ بڑا ہوا تو پیشاب اور پخانے جیسی غلاظت کو اپنے پیٹ میں لے کے ادھر ادھر گھوما, اور جب وہ مر گیا تو اس کی ہڈیاں زمین کے اندر گل گئیں. یہ اس انسان کی حیثیت ہے. انسان کو زیب نہیں دیتا کہ زمین کے اوپر اکڑ کے چلے. یہ تعلیمات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں. اللہ معاف کرے, آج کل میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, مگر آج کل پیروں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایک حلقہ جم غفیر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. سادگی نام کی چیز بالکل ختم ہو گئی ہے, خانقاہوں میں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل. پیر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم اور مجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں. مرید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمارے پیر جیسے کمپٹیشن ایک ہو گیا ہے پیر مریدی کے اندر, بزنس بن کے رہ گیا ہے. معاف کیجیے گا, اللہ مجھے معاف کرے, مگر آج کل خانقاہوں کی حالت دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہے. سادگی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. جی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایک خیال آ جائے, ایک تکبر پیدا ہو جائے, یہ بھی خیال آ جائے کہ میں تو بہت پاک اور پارسا ہوں, میں بہت عبادت گزار ہوں, تو یہ سمجھ لے کہ اپنی زندگی کے سب سے بدترین مقام پہ پہنچ چکا ہے. بے شک. حضرت محبوب الہی کا ارشاد ہے, اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے, اپنے مریدوں کے ساتھ. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب نے نام سنا ہے. تاریخ میں جب بھی کسی پیر کا ذکر ہوتا ہے اور مرید کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, جب یہ پڑھایا جاتا ہے کسی خانقاہ میں, تو پیر کیسا ہو تو نام آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ, اور مرید کیسا ہو تو نام آتا ہے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایسا پیر اور ایسا بے مثال مرید کہ جس کی رہتی دنیا تک لوگ آج بھی تصوف کا جو سلیبس ہے اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. علاؤالدین خلجی جیسا بادشاہ, پیر کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے بتا رہا ہوں میں. جس وقت اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک بار قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں, خسرو مجھے کوئی ایسا وقت بتا دو کہ تمہارا پیر تمہاری خانقاہ میں موجود ہو. حضرت امیر خسرو نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت بعد وہ اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں, کہیں باہر نہیں جاتے. علاؤالدین خلجی نے کہا خسرو میں خاموشی کے ساتھ آؤں گا, یہ بات تیرے اور میرے بیچ ایک راز ہے, کسی کو بتانا مت. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آگے قدم بوسی کر لوں گا. حضرت امیر خسرو خاموش ہو گئے. خاموشی سے شام کو خانقاہ پہ گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس, اور کہا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جا کے فرمایا کہ کل علاؤالدین خلجی خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا تو ظہر کے بعد آپ مہرولی کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ اوائڈ کرنے کے لیے, بچنے کے لیے کہ میں بادشاہ سے, سلطان سے نہ مل پاؤں. علاؤالدین خلجی پہنچتا ہے خانقاہ, دیکھتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کو بلوایا جاتا ہے کہ خسرو تم نے کہا تھا تمہارا پیر یہاں موجود رہتا ہے, اس وقت تو وہ نہیں ہے, تم جانتے ہو بادشاہ کا وقت کتنا قیمتی ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں. علاؤالدین خلجی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اس نے کہا خسرو ایک بادشاہ نے تجھے ایک راز بتایا, وہ راز تو نے فاش کر دیا, تو جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوگی کہ میری جان چلی جائے گی. اگر اپنے پیر کو نہ بتاتا تو میرا ایمان چلا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, محبوب الہی.
غصے میں پیر پٹکتا ہوا علاؤالدین خلجی واپس چلا گیا۔ تاریخ فیروز شاہی میں ذکر ہے اس بات کا کہ اس نے بہت کوشش کی حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنے کی، کئی بار کوشش کی، مگر حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اس فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر اپنی خانقاہ کے پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جائے گا، میں صرف میرا کام ہے دعا کرنا، مجھے اس کی حاجت نہیں اس سے ملنے کے لیے، کوئی دعا کے لیے اگر وہ کہلوانا چاہتا ہے کہلوا دے، میں اس کے لیے دعا کر دوں گا۔ یہ ان بزرگان دین کا طریقہ تھا، ان کی سادگی تھی، یہی وجہ تھی کہ ایک جم غفیر ان کی خانقاہوں پہ لگا رہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا تو یہ عالم تھا کہ غیاث الدین تغلق جیسا ظالم بادشاہ، اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ دلی میں ایک جم غفیر ایک میلہ لگا رہتا ہے ان کی وجہ سے، اور کچے راستے تھے دلی کے، وہی کہتا تھا کہ ان کی وجہ سے دلی میں ٹریفک کی پرابلم ہو گئی ہے، کچے راستوں میں گھوڑا گاڑی اور بیل گاڑیوں کی لائن لگی رہتی تھی، ان سے کہو کہیں اور خانقاہ بنائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے جتنا تیرا زمین کے حق پہ حق ہے اس فقیر کا بھی زمین پہ اتنا ہی حق ہے، میں دہلی چھوڑ کے کہیں باہر نہیں جاؤں گا۔ آخر تک حضرت نظام الدین اولیاء وہیں رہے، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ ان کی درگاہ، ان کی خانقاہ آج بھی ہر قوم، ہر مذہب کا آدمی آپ کو دیکھیے ان خانقاہوں میں نظر آئے گا۔ کسی بھی بزرگ کی خانقاہ میں، کسی اللہ کے ولی کی خانقاہ میں چلے جائیے، آپ کو کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی گرجا میں ہر قوم کا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کسی فقیر درویش کے بارگاہ میں جائیے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، پارسی، جین، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کا بھکاری، ہر کوئی آپ کو وہاں نظر آئے گا، منتیں مانگتے ہوئے، مرادیں مانگتے ہوئے، لنگر بانٹتے ہوئے، قوالیاں سنتے ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ وہ پیغام ہے جو آج سے 700-750 سال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ نے دیا، اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے کہیں نہ کہیں۔ وہی کشش کھینچ کے ان درباروں میں لے کے آتی ہے، وہی کشش کھینچ کے آپ کو بھی حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ لے کر آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو یہاں قبول فرمائے، مقبول فرمائے، آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میں جمال صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کمال بابر خان صاحب کا، اکرم صاحب کا، کہ میں نے ایک التجا کی ان سے، ایک پریشانی بتائی اس آستانے کو لے کے، تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا، فوراً فرمایا کہ بالکل ایسے ہی عرس ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جب بھی کسی درگاہ، میوات میں بہت سی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، جب بھی کسی درگاہ میں عرس ہو آپ ان کو ضرور دعوت دیجیے، بلائیے، بڑے بڑے چشتی آستانے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو کسی سے، کسی بھی ریلیٹڈ، تو یہ پریشانی دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو صحت سلامتی خوشی کے ساتھ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں چینل نظام اولیاء۔